بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے ٹی ایم آر۔ ٹی ایم آر کا ٹوٹل مکس راشن۔ ٹوٹل مکس راشن کا مقصد ہے کہ آپ کے جو جتنے اجزاء ہیں فیڈ کے، اس میں جیسے انسان کی خوراک ہے اس میں آپ نشاستہ، پروٹین، جیسے آپ ناشتہ کرتے ہیں اس میں آپ انڈا کھاتے ہیں تو دیٹ از پروٹین، اور روٹی جو ہے وہ نشاستہ ہے، اور اس کے ساتھ اگر آپ مکھن کھا رہے ہیں تو دیٹ از آئل۔ تو یہ ساری چیزیں مکس کر کے اور آپ سیلڈ کھاتے ہیں کھانے کے ساتھ تو دیٹ از وائٹامنس، وائٹامن، منرل۔ اور لیکن جانور میں جو مین فیڈنگ سورس ہے وہ اس کے فائبر ہے، فائبر آف فوڈر۔ تو فائبر میں جو خشک مادہ جو ڈرائی میٹر ہے اس کو ہم خشک جو چارہ ہے دیٹ از ڈرائی میٹر۔ تو ڈرائی میٹر بہت اہم ہے جانوروں کی خوراک میں۔ انسانوں میں میدا، جو انسانی میدا خوراک ہضم کرتا ہے، لیکن جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا سسٹم ایسا بنایا ہے کہ وہ چارے کے فائبر کو ہضم کر کے دودھ اور گوشت پیدا کرتے ہیں، جبکہ ہمارے میدے میں یہ صلاحیت نہیں۔ لیکن خوراک میں وہ سیم چیزیں ہیں۔ جانور کی خوراک میں جو ہم اس کو فائبر دیتے ہیں دیٹ از سورس آف گلوکوز، وہ اس کو بریک اپ کر کے تو گلوکوز میں کنورٹ کرتا ہے اور اس سے امائنو ایسڈ بنتے ہیں اس میں پھر۔ لیکن اس سب چیزوں سے پہلے آپ کو میں ریومن، جو اوجڑی کا سب سے بڑا حصہ جس کو پاور ہاؤس، جس سے ساری انرجی نکلتی ہے، جو سارا پورے سسٹم کو چلاتا ہے، اگر جنریٹر بند ہو جائے وہی چیز سب سے اہم ہے، اور اسی میں آپ نے ٹی ایم آر ڈالنا۔ ٹی ایم آر از فیول، کہ آپ جو اس میں ڈالنا ہے وہ چارہ نہیں ڈالنا، اس میں آپ نے متوازن ایک چیز ڈالنی ہے جو کہ ریکوائرمنٹ ہے جانور کی۔ تو اس میں اگر آپ سائلیج ڈالیں گے تو سائلیج میں 10 کلو میں 3 کلو ڈرائی میٹر ہے، تو 20 کلو میں 6 کلو، اور 6 کلو میں جب ہم 5 کلو وہ ڈالتے ہیں ونڈا 10 کلو والے تو وہ ہو جاتا ہے 11، اور پھر 2-3 کلو توڑی ڈالتے ہیں لوگ ڈرائی میٹر زیادہ کرنے کے لیے، کیونکہ سائلیج میں ڈرائی میٹر 6 کلو کم ہے۔ 6 کلو کے ساتھ 5 کلو ہم جب ونڈا ڈالتے ہیں تو وہ ایسیڈوسز ہو جاتا ہے۔ تو اس ساری چیز کو سمجھنے کے لیے ریومن جو فزیالوجی آج ہم سب سے پہلے اس کو دیکھیں گے کہ اس میں کس طرح سے چارہ ہضم ہوتا ہے، اور اس میں کون سا سسٹم ہے جو اربوں جراثیم پہ مشتمل ہے، وہ کس طرح اس کو ڈائجسٹ کرتا ہے۔ تو اس پہ یہ سارا، اس کے بعد میں اس پہ آپ کو بریف کروں گا۔ تو اس کے اگلے حصے میں ہم ڈرائی میٹر پہ جائیں گے، پھر اس کی ایڈجسٹمنٹ فیڈنگ پہ جائیں گے، پھر اس کو مائکرو منرل پہ جائیں گے، پھر مختلف جانوروں کی، کہ فربا کرنے والا جانور ہے تو اس کی ٹی ایم آر کس طرح ہوگی، پریگننٹ جانور ہے تو اس کی ٹی ایم آر، دودھ دینے والے جانور کی جو 10 کلو دیتا ہے اس کی کس طرح ٹی ایم آر ہوگی، اور جو نارمل جانور ہے 5-7 کلو جانور اس کے لیے ٹی ایم آر کس طرح بنے گا۔ تو یہ تھوڑا لمبا سلسلہ ہے، لیکن ٹی ایم آر کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کا سسٹم سمجھنا ہوگا کہ مائکروب جو ریومن سب سے بڑا جو پاور ہاؤس ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے۔
اس پاور ہاؤس کے 4 حصے ہیں. جو اوجڑی کا نظام ہے اس میں ریٹیکولم، ریومن، امیزم، اب امیزم 4 حصے جو بہت اہم ہے. جیسے تصویر میں نیلا اور سبز رنگ، اور امیزم جو تیسرا حصہ ہے. یہ تینوں حصے بہت اہم ہے اور اس میں ملینز آف مائکروب جو بیکٹیریا ہے جو فائبر ڈائجسٹ کرتے ہیں، جو ونڈا اور چارہ جو TMR ہے اس میں اس کو ہضم کرتے ہیں. میں 4 حصے ہیں، ان کی تفصیل دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کام کرتے ہیں. پہلے 2 حصے جو ریومن اور ریٹیکولم ہے، اس میں جراثیم جو ایکو سسٹم ہے اس کے تحت فائبر اور جو خوراک ہے جانور کی اس کو ہضم کرتے ہیں. اس میں اور تیسرے حصے میں امیزم ایک فلٹر کی طرح کردار ادا کرتا ہے. جس طرح فلٹر ہو اس میں بڑے جو پارٹیکل ہیں، جو غذا کے بڑے اجزاء ہیں وہ اس میں رک کے واپس آ جاتے ہیں. تو اس طرح یہ فلٹر کا کام کرتا ہے. ریومن اور دوسرا، پہلا اور دوسرے حصے میں سارا فرمنٹیشن اور غذا کو ہضم کرنے کا وہ پورا سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ چلتا ہے، اور اس میں ملینز آف مائکروبس اس کو ڈائجسٹ کرتے ہیں. اس کا آخری حصہ تیزابی ہے، pH 4 ہے، جو کہ ہم جب نوزائیدہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں یہی پہلے کام کرتا ہے. اس لیے وہ انسان کے بچے کی طرح دودھ ہضم ہی کر سکتا ہے. اب ہم اس کا جو جانور کا پورا سسٹم ہے وہ جب وہ چارہ کھاتا ہے اور اس میں وہ پہلے حصے میں ریومن میں جاتا ہے چارہ، اس کے بعد وہ جگالی کرتا ہے. جانور اس ریومن میں پانی ہوتا ہے اور وہ جگالی کرتا ہے، اور جگالی کر کے وہ دوبارہ اس کا جو یہ جو چارہ ہے وہ دوبارہ اس کے اندر جاتا ہے تاکہ اس کو اچھی طرح وہ گرائنڈ کر سکے. پہلے چارہ جانور نگلتا ہے، اس کو چباتا نہیں ہے، اور جو جگالی کرتا ہے جب جانور تو اس میں سارا چارہ دوبارہ اس کو کرش کرتا ہے، اس کو باریک کرتا ہے، اور اس میں دودھ تھوک جو نکلتا ہے وہ 40 سے 150 لیٹر تک نکلتا ہے. اور اس میں جا کے فرمنٹیشن کا پروسیس pH اس کی 5 سے 6 ہو جاتی ہے، جو تیزابیت اس کی ختم کرتا ہے. اسی طرح ایک اس کے جو ریومن کا فلوئڈ ہے، جو اس کا جو اندر 150 لیٹر والیوم ہے، اس میں ملینز آف مائکروبس ہیں جو کہ دنیا کی آبادی سے زیادہ ہے. ان کے جو 6-7 ارب بیکٹیریا اس نظام میں اوجڑی کے پہلے اور دوسرے حصے میں موجود رہتے ہیں، جو کہ ڈرائی میٹر جو چارہ سیلولوز اینڈ ہیمی سیلولوز ہے اس کو ڈائجسٹ کرتے ہیں. تو ڈرائی میٹر جو سب سے سستا اور اکنامیکل فیڈ سورس ہے، جس کو جراثیم گلوکوز میں چینج کر کے اس کو جانور کے لیے دودھ اور گوشت بنانے میں کام آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اوجڑی کے نظام میں نشاستہ اور ونڈے کے اجزاء بھی ان مائکروبز کے ہی کام آتے ہیں. یہ جانور کو 30% 100 کلو اگر ہو جو ہمارا سارا خوراک، تو اس میں 70% یہ بیکٹیریا جو ملینز آف مائکروب وہ ڈائجسٹ کرتے ہیں، اور اس کو ڈائجسٹ کر کے گلوکوز میں کنورٹ کرتے ہیں. 30% ونڈا اور دوسرے اجزاء خوراک کے وہ جانور کو براہ راست ہضم ہوتے ہیں. باقی 70% سے زیادہ حصہ یہ مائکروب اپنی گروتھ کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس سے
ह्यूमन प्रोटीन बनती हैं। ये मिलियंस ऑफ माइक्रोब आप देख रहे हैं कि ये जो एक फाइबर का बहुत छोटा सा हिस्सा है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तस्वीर बनाई गई है। ये ब्राउन कलर का ये डाइजेस्ट कर रहे हैं, ये इसको खा रहे हैं दूसरे लफ्ज़ों में, और हर 10 मिनट बाद ये इसको इनकी तादाद दुगनी हो जाती है। और ये दुगनी तादाद ओजड़ी के आखिरी हिस्सा जिसमें तजाबियत है, जो असली ह्यूमन की तरह काम करता है, उसमें जाकर जज़ब हो जाते हैं। और ये 70% प्रोटीन है, जो क्रूड प्रोटीन है, फाइबर है, और वनडे में जो प्रोटीन है और निशास्ता है वो इनकी खुराक है। ये जरासीम जो बैक्टीरिया हैं, इनकी खुराक। बैक्टीरिया एक निज़ाम के तहत, कुदरती निज़ाम के तहत हर 15 मिनट बाद डबल हो जाते हैं, और उसके बाद जानवर को असली प्रोटीन, क्रूड फाइबर से असली प्रोटीन जो अमाइनो एसिड है, वो उसकी पैदावार और उसकी गोश्त की पैदावार बढ़ाने में काम आती है। तो ये एक फैक्ट्री है जो क्रूड प्रोटीन को असली प्रोटीन में बदल देती है, जिसको अमाइनो एसिड कहते हैं। उम्मीद है कि आपको अब इस सिस्टम की समझ आ गई होगी। इसका अगला हिस्सा अगले एपिसोड में आपसे शेयर किया जाएगा। और सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें।